اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدے کی کل کے سبق میں تختی نمبر 10 مکمل کر لی تھی، جس میں ہم نے جزم کے بارے میں سیکھا تھا، اور آج ہم تختی نمبر 11 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں، حمزہ کے بعد نون ہے اور نون کے اوپر یہ چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے، اسے جزم کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جزم کا کام حروف کو آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ یہاں حمزہ کے بعد نون پر جزم ہے تو ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ نون زبر آ، حمزہ نون زبر آ۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو کہیں گے یہ حرف ساکن ہے۔ جس طرح یہاں ہم اس نون کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کو پڑھتے وقت ایک خاص آواز پیدا کی جاتی ہے جسے غنہ کہتے ہیں۔ غنہ دراصل وہ آواز ہے جو ناک کے اندر سے نکلتی ہے، اور اس سے تلاوت کی تجوید زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم شد یا تنوین میں غنہ کرتے ہیں، اسی طرح نون ساکن کو پڑھتے وقت بھی ہلکی سی غننے والی آواز پیدا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، حمزہ نون زبر آ، حمزہ نون زبر آ، یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے اسے غنہ کہتے ہیں، اور یہ تلاوت کی خوبصورتی ہے، اور یہ آواز آپ کو نون ساکن، تنوین اور تشدید میں نظر آتی ہے۔ آئیے اب ان الفاظ پر مشق کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حمزہ نون زبر آ، حمزہ نون زبر آ۔ حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے۔ تا زبر تا، یہ تا ہے، ایک ہوتا ہے تو جو اس شکل میں ہوگا، تو تو کو تو آپ نے پر کر کے اور موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، آتا، وقفن آت۔ حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا زیر ای، یہ دیکھیں ہا کے اوپر جزم کی نشانی لگی ہوئی ہے، تو حمزہ کو آپ نے ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ اہ، اہ، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ حمزہ کو ہا سے ملائیں گے تو یہ ہا ہے جس کی ادائیگی میں صرف ہوا نکلتی ہے۔ ایک دوسرا ہا ہے جو حلق سے نکلتا ہے، اس کی اور اس کی آواز میں آپ کے لیے فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حمزہ ہا زیر دال زیر دی، اہدی، اہدی، وقفن اہد۔ باعین زبر با، دال پیش دو، بعدو، وقفن بعد۔ با تو زبر با، تو با کو آپ تو سے ملائیں گے کیونکہ وہی جزم والا سائن اور اس کی نشانی موجود ہے، تو با تو سے مل جائے گا۔ اور دوسری بات، تو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں آپ اگر دیکھیں گے حروف مستعلیہ یہ ہیں، یہ 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ یہ ہے خص ضغطن قز، یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ وہ حروف ہیں جو قرآن کریم میں ہر حال میں پر کر کے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے تو بھی ہے، آپ نے اس کی ادائیگی کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ با تو زبر با تو، شین زبر شا، بطش، وقفن بطش، سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعی، وقفن سعی۔ یہ الحمدللہ تختی نمبر 11 میں جزم کی پہچان اور جزم والے حروف کو پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس تختی کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جن پر ہم نے اس کی مشق کرنی ہے اور پہچان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو سلسلہ وار دیکھتے رہنا ہے اور کسی بھی سبق اور ایپیسوڈ کو مس نہیں کرنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید اور فائدہ مند لگے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید الفاظ کی مشق کریں گے اور جزم کی پہچان کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔